انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خاص طور پر اس شعر کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، اب چونکہ سید اعلیٰ ظاہری طور پر بھی حیات ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انشاءاللہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا، اس طرح کی بات نہیں فرمائی آپ نے۔ یقیناً للہ الحمد میں انشاءاللہ بھی شامل ہے، لیکن یہاں اس مقام پر سید اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، یہ کیوں کہا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا؟ کیا اس معاملے میں اتنا ہی یقین دکھانا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ اب نکیرین کی تعظیم کا موقع تو قبر میں جانے سے بعد ہی آئے گا، وہ تو پہلے جیتے جی آپ فرما گئے۔ تو یہ ساری باتیں حسن ظن پر ہیں۔ سرکار سے محبت ہے مجھے کہ سرکار مجھے تنہا چھوڑیں گے ہی نہیں۔ یوں سرکار سے محبت ہے، سرکار سے عشق ہے تو میرے ایمان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ للہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کی اللہ کے لیے تعریف ہے کہ وہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بعض اوقات یہ کہ ماضی کو حال سے مطلب بولا جاتا ہے اشعار میں، بعض اوقات مستقبل کو حال میں کہا جاتا ہے۔ اشعار پڑھنے میں یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے، تو اس سے مطلب سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں مسلمان گیا۔ تو بعض اوقات یہ ماضی، اور اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے کل روزہ رکھا تھا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا۔ روزہ اسی وقت ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہو، اس لیے انشاءاللہ کہنے میں حرج نہیں ہے۔ نہ رکھا غیر سے کام، اس پر بھی کچھ کلام فرما دیں۔ مطلب یہ کہ میں نے سرکار کا جب دامن تھام لیا تو سرکار سے کوئی بڑا ہے نہیں کہ جن کا میں دامن تھاموں۔ یہاں انہیں یہ ایسے موقع، اس کا مطلب نہیں غوث پاک کا دامن ہم نے تھاما تو ہم غلط ہو گئے، بس یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتبار سے سرکار سب سے بڑے ہیں، تو میں نے ان جیسا کسی کو نہیں سمجھا، ان جیسا کسی کا دامن ہے ہی نہیں۔ تو یہ مطلب تعویلات تو سمجھ میں آتی ہے۔ غوث پاک کا دامن بھی حقیقت میں سرکار کا دامن ہے، ہم غوث پاک کو مانتے اسی لیے کہ یہ سرکار کو مانتے ہیں، سرکار کی آل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے جس کو بھی مانا اسی وجہ سے مانا کہ یہ سرکار کے ہیں۔ تو انڈائریکٹ یہ ہوا کہ ہم نے بس غیر سے کام نہیں ہے، سرکار سے، کہ سب سرکار کے ہیں۔ سادات کرام کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کی اولاد ہیں۔ اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ سرکار کی آل ہے۔ صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ سرکار کی صحبت یافتہ ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔